کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر ہر تنگی کے بعد آسانی۔ ایک ہی آیت کو اللہ نے 2 دفعہ نازل کیا کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، جب پریشانی آئے گی، تنگی آئے گی، اس کے بعد میں آسانی دوں گا، ابھی تمہارا امتحان ہے۔ آج قصص الحدیث سیریز میں سے 16ویں اسٹوری پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں اس میں ایک شخص کے ہاتھ پر زخم ہو گیا، اور وہ زخم ایسا خطرناک ہوا، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ وہ زخم اس شخص سے جو ہے ناقابل برداشت ہوا۔ تو اس نے کیا کیا؟ حدیث کے الفاظ ہیں فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، اس نے چاقو ہاتھ میں پکڑا اور اپنے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے فَمَا قَامَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، یہاں تک کہ جو ہے خون بہتا چلا گیا اور وہ شخص مر گیا۔ اس واقعے کو سنانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے نے موت پر جلدی کری، فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا بھائی کہ جو شخص جو ہے تکلیف کی وجہ سے اپنی جان لے لیتا ہے، یا کسی بھی رزق کی تنگی ہو گئی، میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے، اس شخص پر اس حدیث کے تحت جو ہے جنت جو ہے حرام ہو چکی۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر ایک نہ ایک دن وہ ہزاروں سال جہنم میں جل کر پھر وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ ایمان کی حالت میں مرا۔ حدیث شریف میں خودکشی کی اور کتنی وعیدیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پھیلائیں۔ اس میں ہم تسلی والی بھی حدیثیں سنائیں گے تاکہ ایک حوصلہ ملے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قتل نفسہ بشیء، کہ جس نے اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے ذریعے قتل کیا یا ہلاک کیا، عذب بہ فی نار جہنم، حدیث میں آتا ہے جہنم میں اس کو اسی چیز کا مسلسل عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت بھی آپ سے سامنے کری۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کی وضاحت بھی کری کہ جس شخص نے اپنے آپ کو نیزے کے ذریعے ہلاک کیا، جہنم میں وہ اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا، اللہ اس کے زخم کو صحیح کرے گا، پھر دوبارہ وہ نیزہ مارے گا، اس طرح وہ جو ہے ہزاروں سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو گلا گھونٹ کے مارا تو جہنم میں اس کو پھانسی کی ہی مسلسل سزا ملے گی، وہ صحیح حالت میں آ جائے گا، دوبارہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کرے گا، وہ جہنم میں بھی اونچے پہاڑ سے گرایا جائے گا، پھر اس پہاڑ پر اس کو لایا جائے گا، پھر دوبارہ اس کو گرایا جائے گا۔ حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ جو زہر کھا کے خودکشی کرتا ہے پوری آنتیں گل جاتی ہیں، تو جہنم میں اس کو بار بار زہر کھلایا جائے گا، یہی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تکلیف کو برداشت کرنے پر تو اتنے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جن لوگوں کو دنیا میں تکالیف ملی ان کو قیامت کے دن جو انعامات کی بارشیں ہو رہی ہوں گی، لوگ کہیں گے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کاش یہ تکلیفیں دنیا میں ہمیں دی جاتی، ہمارے کھال کو کینچیوں سے کاٹا جاتا۔ لوگ اس بات کی اس دن تمنا کریں گے۔ نابینا سے اللہ کہے گا میں نے تجھے دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے نابینا نہیں بنایا تھا، بلکہ آج آخرت میں مقامات دینے کے لیے بنایا تھا۔ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایک ہی آیت کو اللہ نے 2 دفعہ نازل کیا کہ میرے بندو گھبراؤ نہیں، جب پریشانی آئے گی، تنگی آئے گی، اس کے بعد میں آسانی دوں گا، ابھی تمہارا امتحان ہے۔ ایک اللہ والا گزرے حسین بن ذکوان، بڑے مشہور عالم تھے۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آپ نے قبروں میں سب سے زیادہ روشن قبریں کن لوگوں کی دیکھی؟ تو فرمانے لگے جن لوگوں کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ مصائب اور تکالیف اٹھانی پڑی اور انہوں نے صبر کیا، میں نے ان کی قبروں کو جو ہے روشن دیکھا۔
حدیث شریف میں آتا ہے جنت کو اللہ نے تکالیف سے ڈھانپ رکھا ہے. جتنی کیا مطلب جتنی زیادہ بندے کو تکالیف ملیں گی اور وہ اس پہ صبر کرے گا اتنی بڑی اس کو جنت ملے گی، اتنا ہی زیادہ اللہ اس کو اپنا دیدار کرائیں گے کہ میرے بندے نے میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میرے سر میں شدید درد ہے. تو کہنے لگے میرے دانت میں 1 سال سے درد ہو رہا ہے مگر میں نے رب کی شکایت مخلوق سے نہیں کی، تو میرے سامنے میں جو میرے رب کی شکایت لے کے آ رہا ہے. یعنی جو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں نا میرے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا، گویا کہ وہ حقیر پانی سے بنی ہوئی مخلوق کی شکایت رب سے کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ جو رب تکلیف دینے والا ہے اس سے مانگنے کے بجائے اس کے اعلیٰ میری تکلیف کو دور کر دیجئے. حدیث میں آتا ہے نا ادعونی استجب لکم، کہ تم مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تکالیف ہی اسی لیے دیتا ہے کہ ان کی آواز، ان کا مانگنا، ان کی آہ و زاری اللہ کو پسند ہوتی ہے. اور احادیث سے پتہ چلتا ہے بعض لوگوں کو بطور عذاب تکلیف دی جاتی ہے اور بعض لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تکلیف دی جاتی ہیں اور بعض لوگوں کو ان کے آخرت میں درجات بلند کرنے کے لیے تکلیف دی جاتی ہیں. میرے عزیزوں، یہ جو ہم نے حدیث کی جو اسٹوری سنائی، اس سے ریلیٹڈ جو احادیث سنائی، اس کا مقصد یہ ہے ریکارڈنگ کا کہ بھائی لوگوں تک جو ہے یہ احادیث پہنچے، جو لوگوں کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہو. تو اس کے لیے بھائی اگر کسی کو اس سے فائدہ ہوا ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلائیں. انشاءاللہ اس کو پھیلانا یا کسی بھی دینی ویڈیوز کو پھیلانا یہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا.